اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد سب مل کر اس انداز میں درود بھیجیے گا۔ اول محرم الحرام ہے، حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قبر سید الشہداء تک پہنچانے کے لیے آج کے اس مجلس میں جو ملائکہ ڈیوٹی دینے بیٹھی ہے وہ انوار الہیہ کی صورت میں انشاءاللہ آپ کے درود کو جنت البقیع، شام میں روضہ زینب اور روضہ سکینہ اور کرب و بلا میں سرکار کربلا تک لے جائے۔ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حیدری صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل بر علی و اولاد علی۔ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجلس کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کو صاحب اولاد اور رزق معنوی اور مادی محرم الحرام سے فیضیاب اور زیارت کرب و بلا نصیب فرمانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس منحوس وائرس، اس وبا کے شر سے نجات پانے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حیدری صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کیا ہے، آئیے اپنے وجود کو، آئیے اپنے دلوں کو محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر محمدی درود سے سینیٹائز کریں اور شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نجات دینے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجدہ وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء
والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم صلوات بھیجیے سب مل کر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. سب سے پہلے بانی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین غریبہ بقی بنت نبی زوجہ علی وجہ تخلیق کائنات آج کی مجلس کی جو میزبانی کر رہی ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو جو اولڈ ایجز ہماری مائیں ہیں جو ہماری یوتھ ہے جو چھوٹے چھوٹے ماؤں کی بچوں کی مائیں ہیں ان سب کو آج کی اس نورانی مجلس میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ در سید الشہداء سے مہمانی بی بی فاطمۃ الزہرا سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں رزق معنوی محرم کو لیے بغیر رزق مادی محرم کو لیے بغیر خالی ہاتھ نہ لوٹے انشاءاللہ. سب مل کر جتنے پاور آپ کے اندر ہے جتنی محبت آپ کے اندر ہے جتنا شوق دیدار کربلا آپ کے اندر ہے پورے وجود کے ساتھ پورے لگن کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ بآواز بلند حسینی صلوات صلی علی محمد. ہمارا ٹاپک انشاءاللہ اس نورانی عشرے میں ایوننگ میں رہے گا کہ پریئرز آف پروفٹس ان قرآن جو دعائیں انبیاء سے جو دعائیں خاص طور پر ایک بیوٹیفل ایک ریلیکسیشن سے بھرپور لائف کے لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے انبیاء کے توسط تعلیم دے دی گئی اور ہمیں بتایا گیا ان کی شرح ان کی تفسیر انشاءاللہ سرزمین کربلا سے ریلیٹ کر کے آپ کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. آج کیونکہ بہت ٹائم کم ہے میں صرف
اس لیے کہ کل سے آپ میں سے جو کوئی ان دعاؤں کو تحفے میں لینے کے لیے گفٹس حسینی پیکیجز کو قرآن کے نور سے منور کراتے ہوئے اپنے گھروں کو، اپنے وجود کو، آپ کی پوری فیملی ممبرز کو انوار قرآن سے منور، معطر اور مزین کرانے کے لیے انشاءاللہ آپ آئیں گی. اس لیے آج میں چاہوں گی تھوڑی دیر کے لیے، بیکاز بہت ٹائم کم ہے، رزق پر بات کرتے ہیں. رزق معنوی کیا ہے؟ رزق محرم کیا ہے؟ کیا محرم الحرام؟ آج آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں ڈیفرنٹ کنٹریز ہے. ایون آپ ایران کو دیکھ لیجئے، آپ انڈیا پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ ہر کوئی تڑپ رہا ہے، ہر کوئی مچل رہا ہے کہ کاش امام بارگاہوں کا دروازہ اوپن ہو، امام بارگاہوں کا دروازہ کھل جائے، ہم تڑپتے نہ رہے اور ہم مل کر جناب فاطمۃ الزہرا کو، علی مرتضیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو، زینب کبریٰ کو پرسا دے سکے. لیکن 2 سال سے یہ تمنا، یہ آرزو، یہ حسرت کی حد تک رہ گئی. یہ ایک بہت بڑا گاؤٹ گفٹ ہے آپ کے لیے، ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آئی ڈونٹ نو آپ کی کون سی نیکی کام آئی، آپ کا کون سا سٹیپ خدا کو پسند آیا، آپ کا کون سا صدقہ کام آیا کہ اس بار بھی تنزانیہ کو، دار السلام کو چوز کر لیا گیا فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہا کی جانب سے کہ میں عزاداروں کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتی ہوں، میں سب کو مل کر چیختے دیکھنا چاہتی ہوں، میں سب کو روتے دیکھنا چاہتی ہوں، میں سب کو میرے بچوں کے غموں میں اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر لبیک یا زہرا کو گونجتے ہوئے سما میں سننا چاہتی ہوں. اور سرزمین بقی سے آواز آئی کہ فاطمہ کے اس خواب کو کربلا کے ساتھ ساتھ پورا کرنے کے لیے دار السلام کو چوز کر لیا گیا. لبیک یا حسین، سب مل کر جواب دیجئے. لبیک یا عزیز حسین، لبیک یا مہدی، اللہم صلی علی محمد. سو اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے SOPs کو فالو کیجئے گا، کیونکہ آپ کے گورنمنٹ نے بھی اس نعمت کی عظمت کو سمجھتے ہوئے الحمدللہ آپ کو الاؤ کیا، آپ کو اجازت دے دی گئی. بٹ یہ کہ بہت اسٹرکٹلی یہ بتایا گیا کہ اگر SOPs کو فالو نہ کیا جائیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی سمٹمز کسی بھی حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملے تو ہم فوراً اسی وقت سٹیپ اٹھا لیں گے اور یہ سلسلہ بند کریں گے. تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پر ہے. ساری دنیا کو عظمت عزاداری کے اندر جو مینجمنٹ، عزاداری کے اندر جو نظم اور ضبط، عزاداری کے اندر جو ڈر سے زندگی دی جاتی ہے، ایون کرٹیکل کنڈیشن میں بھی فاطمہ کو پرسا دینے کے لیے کس طریقے سے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے دار السلام کو خدا کی جانب سے چوز کر لیا گیا ہے، یہ ڈیوٹی دی گئی ہے. سو میری دعا ہے یا بی بی زہرا آپ مدد کیجئے گا، آپ کے دامن کو تھام کر جیسے آپ چاہیں گی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری SOPs کو فالو کریں گے. ہمارے دلوں کو سینیٹائز آپ کیجئے گا، ہمارے ایمان کو سینیٹائز آپ کیجئے گا، ہمارے بچوں کی تربیتی حوالے سے جو کمی رہ گئی ہے اس کی سینیٹائز آپ کر لیجئے گا، اور رزق معنوی محرم الحرام کو حاصل کرنے میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. صلوات بھیجئے. اللہم صلی علی محمد محمد. حضرت آیت اللہ عظمی شیخ عبد الکریم حائری نام آپ سب نے سنا ہوا ہے،
جن کی قبر بی بی کریم اہل بیت حضرت معصومہ کے ذریح کے اپوزٹ میں موجود ہے مسجد اعظم کے ساتھ، وہ بہت زیادہ انتظار کرتے تھے وداؤٹ شوز، بار بار باہر جاتے تھے، لوگ ان سے کوشچن کرتے تھے آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ہی جواب دیتے تھے، میں ہلال محرم کو ہلال رمضان سے بھی زیادہ شوق اور اشتیاق کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ہلال محرم کے استقبال میں کھڑا ہوں، میں محرم کے چاند کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ پوچھا گیا ان سے، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ رزق اگر آپ نے لینا ہے، شفا اگر آپ نے لینا ہے، دلوں کو سینیٹائز اگر فاطمی نور سے کر کے اگر آپ نے جانا ہے، معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا میری مائیں بہنیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ رمضان المبارک سے زیادہ محرم الحرام کے پہلے دن چاند کو دیکھنے کے لیے اس طرح انتظام، اس طرح تڑپنا، اس طریقے سے وداؤٹ شوز، کبھی قم کے گلیوں میں، کبھی قم کے کوہ خضر پہ جا کر، کبھی جمکران کے بیابان میں جانا، یہ کیوں ہے؟ تب انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، سن لیجئے گا، کہا میں اس لیے ہلال ماہ محرم کو ہلال ماہ رمضان سے زیادہ شوق، اشتیاق اور ایک خاص اہتمام اور پروٹوکول کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، کیونکہ اس 10 دن میں جتنے میں روتا ہوں ساری زندگی میں نہیں روتا۔ تو کسی نے پوچھا اس رونے میں فائدہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا یہ ظاہری میں اگر دیکھا جائے آنسو ہے، لیکن یہ آنسو تطہیر قلوب کا باعث بنتا ہے، یہ آنسو اصلاح انسان کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس 10 دن میں جو انسان فرشی ہے وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جو انسان ناری ہے وہ نوری بن جاتا ہے۔ سو بہت بڑے کسی عالم نے کہا آیت اللہ عظمیٰ، چاند نظر نہیں آیا تو اس پر آپ روتے کیوں ہو؟ اگر عزاداری کا سلسلہ بند ہو جائے، فار ایگزامپل کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہو جائے، اس پر کیوں آپ اس طرح تڑپتے ہو؟ کیونکہ شاہ کے دور میں الاؤ نہیں تھا کہ آپ کھل کر عزاداری کر سکو، یہ تو مستحب ہے۔ حج تو بند نہیں ہوا، نمازیں تو بند نہیں ہوئی، جماعتیں تو برقرار ہے، ایک عزاداری کے بند ہونے پر آپ ایک بچے کی طرح روتے ہیں۔ آیت اللہ عظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری نے فرمایا گرچہ یہ مستحب ہے، لیکن یہ وہ مستحب ہے جس نے تمام تر واجبات کو بچا لی، یہ وہ مستحب ہے جس نے کعبے کو بچا لیا، یہ وہ مستحب ہے جس نے توحید کو بچا لی، یہ وہ مستحب ہے جس نے نوک کے نیزہ پہ قرآن کو تلاوت کر کے قرآن کی حفاظت کی۔ اور آیت اللہ عظمیٰ بہجت نے اپنی ڈیتھ ہونے سے 2 دن پہلے کہا کہ بکاء علی الحسین، حسین پر رونا، حسین پر ماتم کی سعادت اگر کسی کو خدا نے عطا کی، یہ مقام علیین سے خاص بندوں کو پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ آج شکر کیجئے گا کہ اعلیٰ علیین سے دار السلام کے مومنات کو چوز کر لیا گیا، آپ کو چوز کر لیا گیا، آپ کے نام کو آپ جانے خدا جانے آپ کس قدر گنہگار ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا نہیں کیا ہے، بٹ میں ایک بات جانتی ہوں، حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ علیین میں جب تک سنہرے الفاظ میں عزادار کا نام لکھا نہ جائے، اس کے لیے غم حسین میں رونا پاسبل نہیں ہے۔ اب سمجھ گئی کہ آپ کو کس ڈیوٹی کے لیے چوز کیا گیا ہے؟ حضرت آیت اللہ عظمیٰ مرعشی نجفی نے حالت احتضار میں 2 وصیت کی۔ نمبر 1 یہ کہ جب مجھے قبر میں اتار دو گے تو میرے سینے پر وہ جانماز،
وہ مسلح رکھ لینا جس پر 80 ایئرز میں نے تہجد کی نماز پڑھی. اور دوسری وصیت انہوں نے کیا کی, ایوری تھرسڈے نائٹ جو میرے گھر پر فرش عزائے سرکار کربلا سید الشہداء بچھا کرتی تھی اور جس چٹائی پر عزادار آ کر بیٹھا کرتے تھے اس کو میری قبر میں جھاڑ لینا. ہاں, اس کو میری قبر میں جھاڑ لینا. کیوں؟ اس سال کا محرم مجھے نصیب نہیں ہو رہا ہے. تو جس فرش پر عزادار کربلا عزادار حسین بیٹھے ہیں وہ خاک کا ریزہ ریزہ میری قبر میں گواہی دے گی کہ ہاں میرے گھر میں فرش عزائے سرکار کربلا سید الشہداء بچھا دی گئی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی, میری مائیں, میری بہنیں, میری چھوٹی چھوٹی بچیوں, بیٹیوں, سسٹرز, اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیے گا. خدا کے لیے بچوں کو گھر چھوڑ کر نہ آئیے گا. یہاں پر سب انتظام کیا گیا ہے. اپنے بچوں کو اس عظیم حسینی یونیورسٹی میں جس کا چانس ہر کسی کو نہیں ملتا ضرور لائیے گا, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر صلی علی محمد و آل محمد ابو مکفوف ہارون کو آپ دعوت دیتے, انوائٹ کرتے, یا جیسے آپ لوگ سپانسر کرتے ہو وہ سپانسر فرماتے اور کہتے کہ میرے گھر پر میرے بچوں کے لیے مجلس پڑھو, میری گھر کی لیڈیز کے لیے مجلس پڑھو. اور جب لوگ اٹھ کر چلے جاتے, سن لیجئے گا, اب ہم نے رونا ہے نا, آج آواز کے ساتھ رونا ہے, آج دعائیں لے کر جانا ہے, آج فاطمہ آپ کو دعا دے گی انشاءاللہ. اور کل سے حسین کی زبان سے قرآن کو کھول کر پریز آف انبیاء ان قرآن آپ کی لائف میں ریلیکسیشن کے لیے ہم حسینی زبان میں آپ کو تفسیر بتائیں گے, اور ڈیلی ایک خاص تحفہ مکتب حیدری سے آپ کو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ساتھ گفٹ کریں گے. سو امام جعفر صادق نے جیسے جیسے سب چلے گئے, والنٹیئرز کیسے یہاں پر صفائی شروع کر دیتی ہیں, نیٹنگ شروع کر دیتی ہے, ٹیشوز کو ہٹا دیتے ہیں. ابو مکفوف ہارون نے دیکھا کہ مولا نے کندھوں سے عبا اتار دیے اور مولا زمین پر تشریف لائیں اور آپ نے وہ رومال اٹھا لیا, وہاں کی صفائی شروع کر دی, کلین کرنا شروع کیا. تو آپ نے روتے روتے فرمایا, ابو مکفوف ہارون, تمہیں پتا ہے جتنی پبلک آج میرے گھر آئی تھی, جتنا مجمع آج اس فرش عزا پر تھا, اس سے 10 گنا زیادہ میں نے یہاں پر فرشتوں کو دیکھا. میں نے یہاں پر فرشتوں کو دیکھا. ملائکہ ینزلو وَيَسْعَدُ, یعنی آسمان سے فوج در فوج گروپ گروپ میں ملائکہ زمین پر فرش عزائے سرکار کربلا پر آتے میں نے دیکھا. وَيَسْعَدُ, اور گروپ گروپ میں زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے میں نے دیکھا. اور جو لاسٹ گروپ یہاں سے گیا تو کچھ فرشتوں نے کہا, اِنَّا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَائِحَةً, ہمیں وہ خوشبو آ رہی ہے, ہمیں وہ عطر جنتی تم سے ہم سونگ رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سونگا, جو خوشبو آج تک ہمیں سونگنے کو ایون جنت میں نہیں ملی. یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو امام فرماتے ہیں فرشتوں نے مسکراتے ہوئے کہا, ہم عزا خانہ سے اٹھ کر آ رہے ہیں, ہم فرش عزائے سرکار کربلا سے اٹھ کر آ رہے ہیں. ہم نے جہاں جہاں عزادار بیٹھے تھے وہاں اپنے پروں کو پھیلایا, وہاں کو ہم نے اپنے پروں سے صفائی کی, اور اس خاک میں خدا نے یہ تاثیر, یہ خوشبو جو آج عرش خدا کو جس سے معطر کیا. تب وہ فرشتے روتے ہیں اور کہتے ہیں, خدایا وہ کریڈٹ ہمیں کیوں نہیں ملا, اب ہم چلتے ہیں. اور سارے ملائکہ زمین پر آتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے گا, ابھی آپ سب روئیں گی, آپ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گی, دار السلام کے آسمان سے فرشتہ آئیں گے. تب دیکھا مرثیہ ہو چکا ہے, حدیث قصہ پڑھ چکے ہیں,
اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، فاتحہ ہو چکا ہے، مصائب ہو چکی ہے، نوحہ ہو چکا ہے، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد عزادار واپس جا چکے ہیں۔ تب وہ فرشتے روتے روتے عزا خانے کے در و دیوار سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور اس سے وہ خوشبو، وہ نور لے کر آسمان کے جانب چلے جاتے ہیں۔ آج پروردگار عالم نے اس جنت نظیر فرش عزائے سرکار کربلا کے لیے آپ کو چوز کر لیا۔ آج کس پر رونا ہے؟ آج اس حسین پر رونا ہے کہ 20 سال پہلے علی جنگ صفین سے واپس لوٹتے ہوئے جب سرزمین کربلا پہنچے تو اس مٹی کو اٹھا کر آپ نے فرمایا، یہاں سے مجھے سجدوں کی آواز، یہاں سے مجھے مناجات کی آواز، یہاں سے مجھے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے رونے کی آواز، یہاں مجھے تماچوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ، بس خدا کے لیے آج فارملی نہ روئیے گا، آج تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا، آج آواز کے ساتھ روئیے گا، بیکاز آج آپ میزبان ہیں اور آپ کے مہمان پتہ ہے کون ہے؟ حسین ہے۔ آج آپ کے مہمان کون ہے پتہ ہے؟ سکینہ ہے۔ آج آپ کے مہمان زینب کبریٰ ہے۔ آج آپ کے مہمان علی اصغر ہے۔ آج آپ کے مہمان قاسم و علی اکبر ہے۔ ایک جملہ بتاؤں گی، ضرور روتے روتے یہ دعا پڑھ لیجئے گا، حول قلوبنا ببکائے علی الحسین، خدایا میرے دلوں کو بدل دے، خدایا میرے عقیدے کو مضبوط بنا دے، خدا میرے بچوں کی تربیت کرے حسین پر روتے روتے، یا اہل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا۔ آج آواز کے ساتھ روئیے گا، آج پورے وجود کے ساتھ روئیے گا، آج اس ماں کی طرح روئیے گا جس کے سامنے 18 سال کے جوان کڑیل بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ اجرکم اللہ۔ I don't know کل رات کس طرح آپ نے دار السلام میں محرم کا چاند دیکھا؟ ہاں رونا ہے نا آپ نے، اب دل سے روئیے گا، اب آواز کے ساتھ روئیے گا، لیکن عزاداران کربلا، سرزمین کربلا کے قریب یہ آخری چاند تھا جو بہن بھائیوں نے ایک ساتھ دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کل رات آخری چاند تھا جو زینب حسین کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی، جو ام رباب علی اصغر کو گود میں اٹھا کر دیکھ رہی تھی، جو سکینہ علی اکبر کے ہاتھوں کو تھام کر دیکھ رہی تھی۔ کیوں یہ آخری چاند تھا؟ اس لیے کہ اس کے بعد بہن رسیوں میں بندی چاند دیکھے گی اور بھائی نو کے نیزے پر چاند محرم کا دیکھتا رہے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس 5 منٹ مجھے دیجئے گا، آواز آپ کی کربلا تک جائے، آواز آپ کی جہاں زوار بھی نہیں ہے قبر زہرا تک جائے۔ آج آپ کے مرحومین کو دعا دینے کے لیے فاطمہ آئے گی۔ جزاکم اللہ۔ آج آواز کے ساتھ روئیے گا، آج خاموشی سے نہیں رونا ہے۔ عزادارو، آج حسین نانا کے قبر سے لپٹ کر آتے ہیں کہاں؟ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں زینب کے گھر میں اور آ کر زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب، زینب۔ آپ کا بھائی کہیں جاتا ہے تو کیسے آپ سے خداحافظی کرتا ہے؟ آج حسین نے زینب سے کیا کہا؟ زینب، مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، زینب تیاری کیجئے گا، زینب کربلا چلیے گا۔ عزادارو، دوسرا دن آ گیا، عباس بھی دھوڑے، حسین بھی آگے بڑھے۔ عزادارو، یہ کس چیز کی تیاری چل رہی ہے؟ سب ایک سواری سجا رہے ہیں، محفلیں سجا رہی ہے۔ ارے کس بی بی کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے؟ علی کی شیر دل بیٹی زینب کو سوار کرنے کے لیے آج عباس دوڑ رہے ہیں، آج حسین دوڑ رہے ہیں، اور علی اکبر جھک کر اپنے کندھوں پر بی بی کو قدم
رکھنے کا کہہ رہے ہیں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا حسین آپ کو 3 بزرگ بیویاں بلا رہی ہے. کون تھی وہ 3 بزرگ بیویاں؟ ام ایمن، ام البنین اور ام سلمہ. عزادار حسین نے زینب کو سوار کیا، ان 3 بیویوں سے ملنے آئے. ہاں اماں آپ نے کیوں بلا لیا؟ ایک مرتبہ ام ایمن نے روتے ہوئے کہا، ام البنین اور ام سلمہ نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کے نانا رسول خدا نے کہا تھا جب اس شیشی میں یہ خاک خون میں بدل جائے تب سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت زیادہ دل خوش ہوا. آج صبح جب میں ایئرپورٹ سے آئی میں نے یہاں باہر دیکھا، باہر کا ماحول دیکھا. پہلی محرم ہے، عزا خانے سج چکے ہیں، علم، فریرے، پٹکے سب سجا چکے ہیں. آپ سب نے اپنے گھروں میں علم کو اٹھا لیا ہے. ہاں زادارو، فرش عزا بچھ چکے ہیں. کل حسین نے کربلا پہنچنا ہے. بس ایک جملہ کہنا چاہوں گی، حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے چلے ہم سب کربلا چلتے ہیں. چلے حسین کے پہنچنے سے پہلے سرزمین کربلا سے کانٹے اٹھا لیتے ہیں، سرزمین کربلا سے پتھر اٹھا لیتے ہیں، کہیں سکینہ کے پیروں میں کانٹے نہ چبھے، کہیں زینب کے پیروں کے نیچے پتھر نہ آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گی. یہ قافلہ چلا اور کس انداز میں چلا اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے گا. 11 محرم کو جو زیارت بی بی زینب میں آپ پڑھتی ہے، السلام زینب پر جو مدینہ سے جب نکلی، عباس نے سہارا دیا، حسین نے سہارا دیا. مگر 11 محرم کو جب ہاتھوں کو پسے گردن باندھ کر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا دیا گیا، تب زینب نے آواز دی، اے بھائی عباس، میرے ہاتھ بندے ہیں، مجھے سہارا دینے آ جائیے. عزادارو، جب کوئی آواز نہ آیا تب زینب نے محمل پہ پیشانی کو مارا اور خون جاری ہوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پہلی مجلس سے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرتے ہوئے شفا کے لیے زینب کے ساتھ ہم صدا ہو کر بولیے، دوا کے لیے زینب کے ساتھ ہم صدا ہو کر بولیے، یا حسین، یا حسین. حسین لبے کہے گا، یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین. بیعت کیجئے، یا حسین. مرحومین کی طرف سے یا بے اولاد بہنوں کے لیے، یا جن جن گھروں میں پریشانی ہے، یا حسین. جس نے کربلا جانا ہے، یا حسین. شفا کے لیے، یا حسین. عاقبت بخیری کے لیے سب مل کر، یا نہیں کربلا تک جائے، یا حسین. بچوں کی طرف سے، یا حسین، یا. آخری بات، آج قبروں سے آواز آ رہی ہے، جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، جس کی بیسٹ فرینڈ اس دنیا سے جا چکی ہے، آج قبر سے یہاں قریب میں قبرستان ہے نا، آواز آ رہی ہے، خدا کے لیے پہلی مجلس سے مجھے بھی صدقے میں ایک یا حسین دے دے، مجھے بھی صدقے میں ایک یا حسین دے دے. اپنے اپنے مرحومین کی طرف سے سب مل کر آواز بلند، یا حسین، یا
حسین یا حسین